الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یہ ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس سے کسی کو انکار نہیں۔ ہر زندہ کو موت کے گھاٹ اترنا ہے، ہر موجود کے لیے فنا ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ احکم الحاکمین کی ہے، جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی۔ لیکن ان تمام مخلوقات میں اپنی تمام زندگی اور موت کے معاملات میں اللہ کے حکم کی مکلف ایک ہی مخلوق ہے، جسے اللہ تعالی جل شانہ نے زمین پر اپنا خلیفہ اور نائب بنایا ہے، اور وہ حضرت انسان ہے جس کی ہر خوشی غمی اللہ کے حکم اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کی تابع ہے۔ جس طرح ہماری خوشیاں، شادی بیاہ اور دیگر تقریبات احکام شریعت کی پابند ہے کہ ان میں شرعی رہنمائی موجود ہے، ایسے ہی ہماری افسوس کی مجالسوں یا دل دکھانے والے سانحات، کسی کی موت کا معاملہ ہو یا کوئی اور ناخوشگوار واقعہ، شریعت مطہرہ ان تمام مواقع پر ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ چونکہ موت پیش آنے والا ایک ایسا واقعہ ہے جس کا کوئی وقت مقرر نہیں، عمر کے حساب سے اگرچہ اس کے کچھ آثار پہلے سے ظاہر ہو جاتے ہیں، لیکن اساتی اموات کی کوئی علامت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی جل شانہ جب چاہیں کسی کی عمر کا پیمانہ لبریز کر دیں اور وہ دنیا سے کوچ کر جائے۔ موت کے وقت شریعت مطہرہ کی کیا رہنمائی ہے، اس چیز کا جاننا اور پھر اس کے متعلقہ ان آداب کا جاننا انتہائی اہم ہے جن سے ہمارا معاشرہ عموماً کوتاہی برت رہا ہے، کہ اس چیز طرف توجہ ہی نہیں دی جاتی کہ میت کے کیا احکام ہیں اور ورثاء میں میت کے اہل علاقہ پر کون سے اخلاقی حقوق ہیں، چونکہ یہ ایک انسان کا عالمی دنیا سے عالم آخرت میں انتقال ہے۔ وہ دنیا کی مکلف زندگی سے نکل کر ایسے عالم میں داخل ہو رہا ہے جہاں پر اس کی تکلیف، احکام شرعی کی پابندیاں اور ذمہ داریاں اس سے ساقط ہو جاتی ہیں۔ دنیا میں روح نکلتے ہی اسے لاش کہا جاتا ہے، جو کہ لا شے سے ماخذ ہے کہ اب یہ بندہ اس دنیا میں کوئی شے نہیں ہے۔ تو چند لمحے قبل شریعت کا مخاطب تھا جس کے زبان کی حرکت سے احکام نافذ ہو جاتے تھے، اب وہ رائی کے دانے برابر بھی حرکت کرنے کے قابل نہیں رہا کہ اب اس عالم سے اس کے معمولات ختم کر دیے گئے ہیں۔ آداب میت میں بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق مرنے والے کے ساتھ ہے، کہ مرنے والا انسان اپنی ذات کے متعلق خود ان چیزوں کا اہتمام کرے۔ اگر وہ بستر مرگ پر ہے اور خارجی قرائن اور حالات یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا بچنا اب ممکن نہیں رہا، تو اس کے ورثاء وہ افعال سر انجام دیں گے جن کو اپنی بیماری یا بڑی عمر کی کمزوری کی وجہ سے سر انجام نہیں دے رہا۔ وصیت کرنا ایک کام جو سب انسانوں کے کرنے والا ہے، جس سے ہم مجموعی طور پر کوتاہی کا شکار ہیں، وہ اپنی وصیت کا اہتمام نہ کرنا ہے۔ وصیت کا ایک مسلمان کی زندگی میں اور اس کی بہترین آخرت کے لیے اتنا عمل دخل ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے جس کے پاس وصیت قابل کوئی چیز بھی ہو، درست نہیں کہ 2 رات بھی وصیت کو لکھ کر اپنے پاس محفوظ کیے بغیر گزار دے۔ یعنی 2 یا 3 راتوں کی گنجائش پیدا کرنے سے اصل مقصود یہ ہے کہ وصیت ضرورت ہو تو اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ موت کا تو کوئی پتہ نہیں ہے، اس لیے اس معاملے میں سستی اور تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء نے کہا کہ اس سے مراد ایسا شخص ہے جس کے ذمہ قرض ہو یا اس کے پاس کسی کی امانت رکھی ہو یا اس کے ذمہ کوئی واجب ہو جسے وہ خود ادا کرنے پر قادر نہ ہو، تو اس کے لیے وصیت میں یہ تفصیل لکھ کر رکھنا ضروری ہے۔ عام آدمی کے لیے وصیت لکھنا ضروری نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، کیونکہ آج حقوق العباد کی عادت لوگوں سے ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ لوگوں کے زیادہ سے زیادہ حقوق کھا کر مرنا
ایک ٹرینڈ بن چکا ہے، اور یہ بات نہیں سوچی جاتی کہ دنیا میں کسی کا 1 روپیہ کھا کر بھی مرنے کے ساتھ قیامت میں کتنے مقبول اعمال اس کے کھاتے میں اس صاحب حق کو دے دیے جائیں گے، یا صاحب حق کے گناہ اٹھا کر اس کے سر پر ان کا بوجھ ڈال دیا جائے گا۔ ان سب باتوں سے بے نیاز ہو کر لوگوں کا حق کھایا جاتا ہے، اور پھر اپنے ورثاء کے حق میں جن کا شرعی طور پر وراثت میں حصہ مقرر ہے ان کے لیے وصیت کر دی جاتی ہے، جو کہ شرعاً جائز ہی نہیں۔ حالانکہ وصیت کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اپنے ان رشتہ داروں کو جن کا شرعی حق آپ کی وراثت میں اللہ کی طرف سے مقرر نہ ہو، لیکن ان کی ضرورت کے پیش نظر ان کے لیے کچھ نہ کچھ مال کی وصیت کر دی جائے، اور ساتھ ہی ہر وہ معاملہ لوگوں کے ساتھ لین دین کا ہے اسے وصیت میں صاف لکھ دیا جائے، تاکہ بعد والے ورثاء کو حقوق کی ادائیگی میں آسانی ہو۔ اور حقوق اللہ کے حوالے سے اپنی نمازوں کا یاد رکھنا، اپنے ذمہ واجب الادا روزوں کا خیال کرنا، وصیت میں تذکرہ کرنا، زندگی میں حد المقدور ان کو ادا کرنے کی خود کوشش کرنا، یہ ایک مسلمان کے لیے اہم ذمہ داریاں ہیں۔ اگر کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی سستی یا مصروفیت یا عذر کی وجہ سے کچھ نمازیں یا اللہ کے احکامات رہ جائیں تو احتیاط سے ان کی پوری وصیت کر دے کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال سے ان اعمال کا فدیہ ادا کر دیا جائے۔ لیکن آج کل وصیت کے معاملے میں ایسی عالمگیر کوتاہی پائی جاتی ہے کہ جس کی مثال پیش کرنا ناممکن ہے، اور صرف حقوق اللہ یا حقوق العباد ہی نہیں بلکہ اگر انسان کسی معاملے کا گواہ ہو یا ذمہ دار ہو تو اس ذمہ داری کو بھی اپنی وصیت میں ذکر کر دینا چاہیے، اور یہ وصیت 2 گواہوں کی جو کہ نیک صالح اور عادل ہوں ان کی موجودگی میں لکھنا چاہیے، تاکہ بعد میں اس وصیت پر نافذ کرنے کے لیے گواہوں کا شرعی نصاب پورا ہو۔ واضح رہے کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کے ذمہ قضا نمازیں ہوں تو اس پر ان نمازوں کی فدیہ ادا کرنے کا وصیت لازم ہے۔ اگر وہ اس کی وصیت کر جائے تو اس کے ورثاء پر اس کے مال کے 1/3 حصے میں سے اس وصیت کو نافذ کرنا لازم ہے۔ اگر ان نمازوں کے فدیے کی رقم 1/3 سے زائد ہو تو زائد رقم تمام ورثاء کی اجازت سے ادا کی جا سکتی ہے، اور اگر اس نے وصیت نہیں کی تو ورثاء پر ان نمازوں کا فدیہ ادا کرنا ضروری نہیں۔ اگر تمام ورثاء یا کوئی ایک وارث اپنی خوشی سے وہ فدیہ ادا کر دے تو اس کا اس میت پر احسان ہوگا۔ نمبر 1، اگر بلوغ کے وقت سے اب تک قضا شدہ نمازوں کی تعداد متعینہ طور پر معلوم ہو تو اس کے مطابق فدیہ ادا کیا جائے گا، اور اگر متعینہ طور پر تعداد معلوم نہ ہو سکتی ہو تو غالب گمان کے مطابق ان نمازوں کا حساب لگا کر ان سے کچھ زیادہ کا حساب رکھ کر اس کے مطابق فدیہ ادا کیا جائے۔ نمبر 2، میت کی قضا شدہ نمازوں اور روزوں کو اور کوئی ان کی طرف سے ادا نہیں کر سکتا، ہاں ان کا فدیہ ادا کر سکتا ہے۔ ہم ہمیشہ اپنے اختیاری امور کے متعلق اپنے بچوں کو تربیت دیتے ہیں، انہیں سکھاتے ہیں کہ شادی کے موقع پر دلہا کو کہاں سے تیار کروانا ہے، اور دلہن کی تیاری کیسے ہوگی اور کہاں سے ہوگی، گھر میں لائٹنگ کیسی کرنی ہے، شامیانوں کا اور شادی کے لیے آنے والے مہمانوں کا انتظام کیسے کرنا ہے۔ لیکن ہم کبھی بھی اپنی اولاد کو گھر میں پیش آنے والی میت کے متعلق تربیت نہیں دیتے کہ اگر کسی گھر میں ایسا سانحہ ہو جائے، کسی کی موت کا وقت آ جائے تو اپنے ہوش حواس کیسے برقرار رکھنے ہیں، اور اس تکلیف کی گھڑی میں اپنے گھر میں پردے کا، شریعت کا اور معاملات کا، میت کا لحاظ کیسے کرنا ہے۔ سانحہ آنے کے بعد گھر کی عورتیں اس بات کو نہیں سمجھتی کہ ان گھر میں فوتگی ہوئی ہے، لیکن شریعت اور ان کا حیا فوت نہیں ہوا ہے۔ ایسے موقع پر وہ بے ساختہ ہو کر اپنے پردہ اور حیا کی چادر اتار پھینکتی ہیں۔ صرف تربیت نہ ہونے کی وجہ سے یہی ایک ظلم نہیں کیا جاتا، بلکہ میت کو غسل دینا، اس کا دنیا کا لباس اتار کر اسے کفن کا لباس پہنانا ہے۔ ان ساری باتوں میں انتہا درجے کی حماقت، جہالتوں، کوتاہی کا ثبوت دیا جاتا ہے۔ اپنی اولادوں کو کسی ماہر عالم کی نگرانی میں موت کے وقت پیش آنے والے امور، ضروریات، ان سب کی تربیت دی جائے تاکہ اس مشکل گھڑی کو شریعت مطالعہ کی روشنی میں حل کیا جائے۔ اللہ کا کوئی حکم چھوٹے بھی نہیں اور ٹوٹے بھی نہیں۔ میت کو کتنی دیر تک روک کر رکھنا ہے، اس کو غسل ایسے دینا ہے، غسل میں کون کون سی چیزیں استعمال ہوں گی، کفن میں کتنے کپڑے ہوں گے، کفن کا سینہ کس طرح ہوگا اور اس کا پہنانا کس طرح ہے، جنازہ سنت کے مطابق کیسے پڑھنا ہے، قبر میں کیسے اتارنا ہے، یہ ساری وہ تربیتیں ہیں جو نئی نسل کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ چونکہ یہ دور تعلیم کے نام پر انتہا درجے کی جہالت کا ہے، اگر نئی نسل کی جدید ٹیکنالوجی ان سب امور پر انفارمیشن دیکھی جائے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔
لیکن جب اسی نسل کی نجی زندگی، خانگی زندگی یا مذہبی زندگی کو دیکھا جائے، اپنے گھر میں پڑے جنازے کے متعلق شرعی احکامات سے بالکل لاعلم اور نابالغ شخص کھڑا ہوگا، لہذا اپنی زندگی میں ہی اپنے بچوں کو متعلقہ تربیت فراہم کریں کہ وہ آپ کے مرنے کے بعد یا کسی اور عزیز کے انتقال کر جانے کے بعد معاملات کو دانشمندی کے ساتھ سنبھال سکیں۔ مرنے والا انسان اگر کافی عرصے سے بستر مرگ پر ہے تو اس کی جسمانی تطہیر کے حوالے سے گھر والوں کو کوئی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر تو اس کی اہلیہ موجود ہے تو اس سے اس کی جسمانی صفائی پاکیزگی پر پوری توجہ دینی چاہیے، ورنہ بامر مجبوری گھر میں موجود سمجھدار بیٹا بال صفا کریم یا سپرے کے ذریعے، اور اگر عورت ہے تو گھر میں موجود بیٹی ان اشیاء کے ذریعے قریب المرگ مرد یا عورت کا خیال کرے اور اسے پاک صاف رکھنے کا اہتمام کرے تاکہ موت آنے کی صورت میں اس سلسلے میں کچھ دشواری پیش نہ ہو۔ معروف شخصیات کے ساتھ سب سے بڑا ظلم یہ ہوتا ہے کہ ان کو ان کی اگلی منزل سے کافی مؤخر کر دیا جاتا ہے، بہت تاخیر کر دی جاتی ہے، چونکہ ان کے مریدین اور متوسلین جمع ہوتے ہیں اور ہر ایک کی خواہش وہاں پر بیان کرنے کی ہوتی ہے، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ موت سے بڑی کوئی نصیحت نہیں ہے۔ ہر شخص مرنے والے حضرت سے اپنے تعلقات کی وضاحت اور اس کے کردار کی تعریف اسی جلسے میں جنازہ گاہ میں کے اندر کرنا چاہتا ہے، حالانکہ میت کو بغیر کسی عذر شرعی کے تدفین سے روک کر رکھنا شرعاً ناجائز ہے۔ جب کسی کی موت کا یقین ہو جائے تو اس کی تجہیز، تکفین اور تدفین میں جلدی کرنا مسنون ہے۔ شرعی عذر یا قانونی مجبوری کے بغیر تاخیر کرنا خواہ کسی بھی مقصد کے لیے ہو مکروہ ہے، اس سے میت کی بے حرمتی ہوتی ہے، اور اگر لاش پھول جائے یا پھٹ جائے تو نماز جنازہ کے قابل نہیں رہتی۔ نیز میت کا چہرہ دیکھنا فرض واجب تو ہے نہیں جس کے لیے تدفین میں تاخیر کی جائے، رہا طبی تقاضا تو اس کے مقابل سنت پر عمل کرنا بہتر ہے، اور سنت یہ ہے کہ جتنا جلد ممکن ہو تدفین کر دی جائے۔ میت کو غسل دینے اور تکفین اور تدفین کے انتظام کے بعد نماز جنازہ میں تاخیر سے حدیث شریف میں منع کیا گیا ہے۔ نیز نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد میت کو جلد دفن کرنے کا حکم بھی حدیث مبارکہ میں وارد ہے، لہذا نماز جنازہ کے بعد صرف چہرہ دکھانے کے لیے تدفین میں تاخیر کرنا مکروہ اور خلاف سنت ہے، لہذا اپنی میتوں کو جلسہ گاہ نہ بنائیں بلکہ سنت کے مطابق جنازہ پڑھ کر ان کو قبر میں اتار کر اللہ کے حوالے کریں، اور یہ یقین رکھیں کہ مومن کی اگلی منزل پچھلی منزل سے بہتر ہوگی، اور بہتر کیسے نہ ہو کہ جب اس جہاں سے بندہ اس جہاں میں سفر کرتا ہے تو آگے ہم سے پہلے ہمارے آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جا چکے ہوں، تمام اصحاب رسول، اہل بیت علیہم الرضوان عالم دنیا سے عالم برزخ کے مہمان بن چکے ہیں، تو جس عالم میں جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہوں، وہ عالم اس عالم سے بدرجہ بہتر ہے کہ جس میں رسول اللہ موجود نہیں ہے، لہذا تنگ دل ہونے کی بجائے پوری فراخ دلی کے ساتھ میت کو خدا کے سپرد کیا جائے۔ میت کے گھر کا کھانا کھانا یہ ایک ایسا شرعی حکم ہے کہ جس کے بارے میں بہت زیادہ کوتاہی کی جاتی ہے۔ شریعت مطالعہ میں کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ میت گھر دوسرے اور تیسرے دن جمع ہو کر کھانا کھایا جائے، بلکہ حکم یہ تھا کہ 3 دن تک میت والوں کو کھانا کھلایا جائے۔ 3 دن ان کے گھر میں فوتگی ہوئی ہے، وہ لوگ صدمے میں ہیں، سوگ کی کیفیت ہے، ان کے گھر چولہا نہ جلے بلکہ ہمسائے ان احباب میت کا گھر کے افراد کا کھانا مہیا کریں، اور جب تک وہ صدمے سے 3 دن میں سنبھل نہیں جاتے، یہ اخلاقی ذمہ داری میت کو سنبھالنے کی اور اس کے گھر والوں کا خیال کرنے کی یہ اہل محلہ پر ڈالی گئی ہے۔ لیکن مزاج اتنا الٹ ہو چکا ہے کہ میت کے گھر ہی سے دوسرے دن کل خوانی اور قرآن خوانی کے نام پر ایک بڑا فنکشن رکھا جاتا ہے، جہاں پر قرض اٹھا کر مال وراثت کی تقسیم سے پہلے میت ہی کے مال سے تمام شرکاء کی رضامندی کے بغیر کھانا بنا کر لوگوں کو آرام کھلا دیا جاتا ہے، اور کسی رشتہ دار کو جو توفیق نہیں ہوتی کہ میت کے گھر کھانے کا انتظام کرے، اور انتظام کرنے سے اس لیے بھی ڈرتے ہیں کیونکہ ہم نے میت کے ساتھ پوری برادری کو جوڑ دیا ہے، جتنے لوگ جنازے کے لیے آئے ہوتے ہیں سب کے لیے اعلان ہوتا ہے کہ دور سے آنے والے احباب کھانا کھا کر جائیں، حالانکہ یہ کوئی جلسے پر یا کسی خوشی کے یا ولیمے کے موقع پر نہیں آئے کہ دور سے آنے کی وجہ سے ان کے کھانے کی ذمہ داری میت کے ورثاء پر ڈال دی جائے، بلکہ شریعت میں تو 2 × 2 4 کی طرح صرف اہل میت کو کھانا کھلانے کا حکم ہے۔ وہ گھر کے 2-4 افراد ہوں یا 10 افراد تو محلے والوں کو ان کے گھر کی 5-10 روٹیاں پکانا یا گھر میں 1-2 ڈونگے سالن کے دینا کچھ مشکل نہیں، لیکن جب ایک میت کے ساتھ اس کی فیملی کے صرف 5-10 افراد کے ساتھ پورا محلہ شہر مل جائے گا تو پھر ہر شخص کھانے کی ذمہ داری لینے سے گھبرائے گا، اسے پتہ ہے کہ اتنا کھانا وہ مہیا نہیں کر سکے گا۔
اس کے بس میں نہیں ہے۔ لیکن اگر لوگوں کو بتایا جائے کہ کھانا صرف میت کے ورثاء کا ہے، جنازے کے شرکاء کا نہیں، تو پڑوسیوں کے لیے بھی کوئی تنگی نہیں ہوگی، کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ وہ پورے سکون اور آرام کے ساتھ میت کے گھر کا کھانا دے سکتے ہیں، جس سے بہت ساری بدعات و خرافات کا نہ صرف کہ رد ہوگا، بلکہ معاشرے میں جو حد سے زیادہ بڑھی ہوئی بے اعتدالی ہے اس کا بھی علاج ممکن ہوگا۔ وراثت کی تقسیم، اگر وراثت کی تقسیم میں تاخیر کی جائے تو نہ صرف یہ کہ وہ ورثاء جن کے ہاتھ میں مرنے والے کا سامان یا مال و دولت آ جاتی ہیں وہ لوگ آرام کے مرتکب ہوتے ہیں، بلکہ جیسے جیسے وراثت کی تقسیم میں تاخیر ہوتی جائے گی، اولاد کے دلوں میں دوریاں اور نفرتیں آتی جاتی ہیں اور باہم لڑائی جھگڑے اور تنازع جنم لیتے ہیں۔ وفات کے فوری بعد چونکہ دل غم سے بھرے ہوتے ہیں اور مال کی بجائے جانے والے پر لوگوں کو نظر ہوتی ہے، اس دوران اگر شرعی طور پر مال تقسیم کر کے ورثاء کے حوالے کر دیے جائے تو کوئی بھی جھگڑا نہیں ہوتا، اور جس کو جتنا مل جائے وہ خاموش رہتا ہے کہ غم کی کیفیت میں اس کے اندر بحث کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی اور نہ دل میں لالچ پیدا ہوتی ہے۔ لیکن جیسے جیسے مرنے والے کا غم پرانا ہو جائے گا تو اس شخص کی مال سے محبت جاگ اٹھتی ہے اور پھر آپس میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص اپنے وارث کی میراث کاٹے گا یعنی اس کا حصہ نہیں دے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی جنت کی میراث کاٹ لے گا۔ لہذا وفات والے دن ہی اور اس سے اگلے دن وراثت کی شرعی تقسیم اور وراثت کی سپردگی ہو جانی چاہیے اور کسی کا کوئی حق کسی کے ذمہ نہ رہے، اس لیے کہ اللہ کی معیشت میں یہی طے ہے کہ نسل انسانی قافلہ جب تک اللہ چاہے چلتا رہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر باہم رک کر لڑنا شروع نہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور دنیا کی یہ زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے، اور بے شک آخرت کا گھر ہی اصل زندگی ہے، اگر وہ جانتے ہوتے۔ سورۃ العنکبوت۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کی روشنی میں اپنی میتوں کے متعلقہ احکامات کو جاننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موت کو یاد کرنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔